العالمین نے دوسرے سال پھر جلسہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی، دوسری مرتبہ پھر علماء کو بلانے کی توفیق نصیب فرما دی، دوسری مرتبہ پھر اس خاکسار کی یہاں حاضری ہو گئی۔ یہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ آپ کا پچھلا والا جلسہ بارگاہ ربانی میں قبول ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے جلسے کو قبول فرما چکا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سے دوبارہ توفیق عطا فرما دی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے علماء کی قدر کی، آپ نے علماء کی باتوں کی لاز رکھی، اسی لیے اللہ آپ کو بار بار توفیق عطا فرما رہا ہے۔ ابھی 2-4 روز قبل مدھیہ پردیش میں تھا، میں اسٹیشن پہ لکھنؤ کی ٹرین کا انتظار کر رہا تھا، ایک شخص میرے قریب آیا اور آ کر کے وہ بجرنگ دل، آپ سمجھتے ہیں بجرنگ دل سے تعلق رکھتا تھا، اس نے عجیب قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ یہ لوگ ہمیں بہت چھیڑتے ہیں جہاں مل جاتے ہیں ہم لوگ۔ اس نے عجیب باتیں کی کہ کسی طریقے سے بھڑک جائیں اور ان کو میں پولیس کے حوالے کروں، لیکن میں اتنا بے وقوف تو ہوں نہیں۔ کہنے لگے اب بہت جلدی ہندوستان سے اسلام ختم ہونے والا ہے۔ وہ کیا فرمانے لگے؟ اب بہت جلدی ہندوستان سے قرآن مٹنے والا ہے، بہت جلدی مسلمان ختم ہونے والا ہے۔ میں نے ان سے 2 باتیں عرض کی۔ میں نے کہا میاں تم سے پہلے بھی یہ خواب بہت لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، لیکن یہ ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، جو کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں تم لاکھ مجھے ٹچ کرو، تم لاکھ مجھے برگلانے کی کوشش کرو، لیکن میاں تمہاری ان باتوں سے نہ اسلام کمزور ہونے والا ہے، نہ مسلمان کمزور ہونے والا ہے، نہ یہ سلمان کمزور ہونے والا ہے۔ میں نے ان سے کہا تم یہ خواب دیکھنا بند کر دو یا خوب شیخ چلی کی طرح دیکھتے رہو، تمہارے ان باتوں سے اسلام پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں آج آ کر کے بھگوان پور میں دیکھ لو کتنی ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، کتنی داڑیاں نظر آ رہی ہیں، کتنے ہمارے اہل اسلام کے بھائی نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی بیان دلیل ہے اسلام کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور اسلام قیامت تک انشاءاللہ زندہ باد رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء دیوبند، علماء حق، جناب مفتی سلمان صاحب، نعرہ تکبیر۔ اسلام مٹنے والا نہیں ہے، ہم اس دور میں نہیں مٹے جب ہم مٹھی بھر تھے، آج تو مٹھا بھر ہیں۔ ہم تو اس دور میں نہیں مٹے جب ہم مٹھی بھر تھے، اور آج تو مٹھا بھر ہیں۔ اب ہمیں آپ کیا مٹائیں گے؟ یہ خواب تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، یہ خواب تو ابو لہب نے بھی دیکھا تھا۔ کب؟ ابھی جو آگے مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، سن 2 ہجری، رمضان المبارک کے 70ویں روزے کو یہ خواب مشرکین مکہ نے دیکھ لیا تھا کہ 313 ہیں صحابہ، 313 ہیں اہل ایمان، 313 ہیں رسول پاک کے دیوانے، 313 ہیں رسول پاک کے پروانے۔ میں ان کو مٹا دوں گا، میں ان کو ختم کر دوں گا، لیکن ہاں ادھر سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے، ادھر سے 313 صحابہ کرام ہیں۔ میدان بدر سجا دیا گیا۔ رمضان المبارک کے 70ویں روزے کو اسلام کی سب سے پہلی جنگ لڑی گئی۔ ہاں اس دن اس وقت مسلمانوں کے پاس راشن نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس تیر نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس تلوار نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس نیزے نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس برچھے نہیں تھے۔ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ ادھر سے 313 ہیں، ادھر سے 1000 کا لشکر زرار ہے، ان کے پاس تیر بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، نیزے بھی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب گنا گیا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ہاں صرف 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 تلواریں ہیں۔ اسلام کا اسلحہ ختم، مسلمانوں کا راشن ختم۔ اور کسی نے پوچھا صحابہ سے تم کس کے بھروسے میدان میں لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ ادھر سے تو 1000 دشمن ہیں، تم تو 313 ہو، ادھر سے تو تیر بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تمہارے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہے، تم کس کے سہارے میدان میں اتر رہے ہو؟ ایک صحابی کہنے لگا نہ ہم کو تیر پر تلوار، خنجر پر نہ بھالے پر، نہ ہم کو تیر پر تلوار، خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے مجھے بس ایک کالی کملی والے پر۔
ہاں ہاں، تیر تلوار سے کچھ نہیں ہوتا، مجھ کو نبی پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر بھروسہ ہے۔ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میدان بدر میں نکل گئے۔ یہ میں تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ اچانک یہ بات ذہن میں رب نے ڈال دی، اس وجہ سے آج مسلمان پریشان ہے نا۔ رمضان گرمی میں آ رہا ہے، روزے کیسے رکھیں گے؟ 16-17 گھنٹے پیاسے کیسے رہیں گے؟ میں تمہیں بتاؤں، صحابہ کرام نے جو سب سے پہلی جنگ لڑی ہے وہ رمضان المبارک کے 17ویں روزے کو لڑی ہے۔ ہاں ہاں، سارے مدینے میں اعلان کیا گیا، انفروا فی سبیل اللہ، لوگوں اللہ کی راہ میں نکلو، میدان جہاد میں نکلو۔ پھر سے کفر نے اسلام کو للکار لیا ہے، چلو میدان میں نکلو۔ مرد نکل رہے ہیں، عورتیں نکل رہی ہیں، بچے نکل رہے ہیں، سب جب کاؤنٹنگ کی گئی صرف 313۔ کتنے صحابہ تھے؟ 313 آ گئے میدان بدر میں، اور بھوکے تھے صحابہ، پیاسے تھے صحابہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر رہے تھے۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا، کفار کا عقیدہ یہ تھا، مسلمانوں پر کچھ بھی مصیبت آ جائے لیکن وہ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جانتے تھے، اسی لیے 17 رمضان المبارک کو چڑھائی کر دی۔ انہیں خبر تھی اس بات کی، مسلمان بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کمزور ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس تیر تلوار نہیں ہے، اب ان کو ہرایا جا سکتا ہے، چلو ان پر چڑھائی کر دو۔ یہ سوچ کر کفار مکہ نے مسلمانوں پر اٹیک کر دیا، 1000 کا لشکر لے کر کے۔ یہ وہی جنگ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، میں نے دیکھا میدان بدر میں ایک کونے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے رب ذوالجلال، اے مالک کائنات، اے خالق ارض و سماوات، اے محمود الصفات، اے رب السماوات والارض، اے مجھ کو پیدا کرنے والے، اے میرے والد عبداللہ کو پیدا کرنے والے، ان کے والد عبد المطلب کو پیدا کرنے والے، ان کے والد عبد مناف کو پیدا کرنے والے، ان کے والد ہاشم کو پیدا کرنے والے، ان کے والد عبد مناف کو پیدا کرنے والے، ان کے والد اوس کو پیدا کرنے والے، ان کے والد بوس کو پیدا کرنے والے، ان کے والد قموال کو پیدا کرنے والے، ان کے والد عبی کو پیدا کرنے والے، ان کے والد بلداس کو پیدا کرنے والے، ان کے والد یدلاف کو پیدا کرنے والے، ان کے والد تابخ کو پیدا کرنے والے، ان کے والد جاحم کو پیدا کرنے والے، ان کے والد عوض کو پیدا کرنے والے، ان کے والد ارعوا کو پیدا کرنے والے، ان کے والد قیدار کو پیدا کرنے والے، ان کے والد اسماعیل کو پیدا کرنے والے، ان کے والد ابراہیم کو پیدا کرنے والے، ان کے والد آزر کو پیدا کرنے والے، ان کے والد ناحور کو پیدا کرنے والے، ان کے والد سروج کو پیدا کرنے والے، ان کے والد فائد کو پیدا کرنے والے، ان کے والد ارفخشاد کو پیدا کرنے والے، ان کے والد شام کو پیدا کرنے والے، ان کے والد نوح کو پیدا کرنے والے، ان کے والد متوشل کو پیدا کرنے والے، ان کے والد یرید کو پیدا کرنے والے، ان کے والد ملحلیل کو پیدا کرنے والے، ان کے والد قینان کو پیدا کرنے والے، ان کے والد آنوش کو پیدا کرنے والے، ان کے والد شیس کو پیدا کرنے والے، اور ان کے والد سیدنا آدم شفیع اللہ کو پیدا کرنے والے۔ اے رب ذوالجلال، آج میں 313 صحابہ کرام کو تیرے نام پر قربان کرنے کے لیے لے آیا ہوں۔ اے اللہ، اگر تو نے آج ان کی فتح و نصرت سے مدد نہیں فرمائی، تو اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، نبی کے مبارک حلق سے دعا نکلی، فلک پر پہنچی کہ رب ذوالجلال نے اعلان کر دیا، اے جبریل کیا کھڑے ہو دیکھتے ہوئے، جاؤ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جاؤ 3000 نورانی فرشتوں کو لے جاؤ اور میرے محبوب کی مدد کر دو جا کر کے۔ سبحان اللہ، یہ کس نے فرمایا؟ ہاں، پھر دنیا نے دیکھا کہ 313 صحابہ کرام نے 1000 کو ناکو چنے چبوا دیا کہ نہیں چبوا دیا؟ تو ہم تو اس دور میں نہیں مٹے، اب ہم کیا مٹیں گے؟ اب تم ہمیں مٹانے کا خواب دیکھنا بند کر دو۔ عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا آپ سے،
مسلمان مٹنے والی قوم نہیں ہے، قرآن مٹنے والی چیز نہیں ہے، اسلام مٹنے والا مذہب نہیں ہے۔ ہاں ہاں یہ قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا نہیں تھا۔ آج ہر جگہ ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہر جگہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایئرپورٹ پر جاتا ہوں، ہاں ہاں میری پگڑی اتروائی جاتی ہے، ملک ہندوستان کی فضا کو زہر سے گھول دیا گیا، ملک ہندوستان کی پورے طور پر تمام کی تمام آپس کی محبتوں کے اندر زہر کو گھول دیا گیا، ہر طرف نفرت کا ماحول۔ کون ہے اس کا ذمہ دار آخر؟ مسلمانوں، ہم کو بھی کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تھوڑا محسوس کریں اور ہم ذرا دیکھیں تو صحیح فالٹ کہاں سے ہے، یہ کس کی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ کون ہے جو انسانیت کا دشمن بنا ہوا ہے، کون ہے جو ملک کا دشمن بنا ہوا ہے، کون ہے جو سماج کا دشمن بنا ہوا ہے، کون ہے جو نفرت کے بیج سماج کے اندر بو رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم نہیں دی تھی۔ اسلام ہمیشہ محبتوں کی بات کرتا ہے، اسلام ہمیشہ چاہتوں کی بات کرتا ہے، اسلام کا پیغام پیغام انسانیت ہے، اسلام کا پیغام پیغام محبت ہے، اسلام کا پیغام پیغام آدمیت ہے، اسلام کا پیغام پیغام اخوت ہے۔ اسلام چاہتوں کی بات کرتا ہے، اسلام نفرت کی بات نہیں کرتا۔ اسلام کا پیغام یہ ہے تو کہ تمہارے پڑوس میں اگر کوئی تمہارا پڑوسی پورے طور پر بھوکا ہے تو اس کا دھرم نہ دیکھو، اس کا مذہب نہ دیکھو، اس کی ذات نہ دیکھو، اس کی برادری نہ دیکھو، بلکہ اس کو کھانا کھلا کر اس کے پیٹ کی آگ کو بجھاؤ۔ اسلام کا پیغام ہے کہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی پورے طور پر پیاسا آ جائے، اس کا دھرم نہ دیکھو، یہ مت دیکھو وہ کس ریلیجن کے قانون کو ایکسپٹ کرتا ہے، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس پیاسے کو پانی پلاؤ اور اس کی پیاس بجھاؤ تاکہ پورے طور پر وہ تم کو دعائیں دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اسلام زندہ ہے، زندہ رہے گا، اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر۔ جناب مفتی سلمان صاحب، اسلام کو نفرت سے جوڑنے والوں، مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والوں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، مسلمان دیش کا غدار نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہودی آتا ہے، مسافر یہودی آیا اور آ کر کے کہنے لگا، اے محمد میں یہودی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن اس وقت میں مسافر ہوں، میری سواری کمزور ہے، مجھ کو سواری کی ضرورت ہے، تم مجھ کو ایک سواری عطا کرو۔ صحابہ کرام کے مجمع میں میرے نبی نے اعلان کیا، ہے کوئی تم میں سے میرا چاہنے والا، ہے کون ایسا شخص ہے جو آج اپنے اس یہودی بھائی کو ایک سواری دے، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ عربی گھوڑا ہے، ہم نے اس کو بڑے نازوں سے پالا ہوا ہے یا رسول اللہ، لیکن میں آپ کے نام پر اس بھائی کو دینے کو تیار ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بھائی کو عطا فرما دیا۔ اس یہودی نے دوسرا سوال کیا، کہنے لگے، اے محمد میں پورے طور پر مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، میں تم پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن میں مسافر ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھ کو ایک جوڑا کپڑے کی ضرورت
ضرورت ہے۔ میرے نبی نے پھر سے صحابہ کرام کے مجمع میں اعلان کیا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو آج اس یہودی بھائی کو ایک جوڑا کپڑا عطا فرمائے، میں اس کو جنت کا جوڑا، پورے جنت میں جنتی جوڑے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے پاس یہ ایکسٹرا جوڑا موجود ہے، میں آپ کے نام پر آپ کے اس بھائی کو عطا کرنے کو تیار ہوں۔ اس یہودی نے تیسرا سوال کیا، کہنے لگے، اے محمد، میں یہودی ہوں، مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں مسافر ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھ کو کھانے کی ضرورت ہے، مجھ کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا، ہے کوئی ایسا بھائی جس کے گھر میں کھانا موجود ہو اور وہ مجھے اور اس بھائی کو کھانا کھلائے؟ ہاں، تو 300 سے زائد صحابہ کا مجمع تھا، لیکن ابن عساکر نے لکھا ہے اس سوال کے جواب میں کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا۔ دوسری مرتبہ میرے نبی نے یہی سوال کیا، پھر بھی کوئی صحابی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ یہی سوال کیا ہے کوئی ایسا جو اس بھائی کو کھانا کھلائے، میں جنت الفردوس کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس بار سیدنا حضرت سلمان الفارسی کھڑے ہوئے، کہا، یا رسول اللہ میرے پاس کھانا تو موجود نہیں ہے، لیکن میں ایک ایسا گھر جانتا ہوں، ایسا در جانتا ہوں جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ حضرت سلمان الفارسی اس یہودی بھائی کو لے کر کے کہیں نہیں گئے، سیدھے گئے ہیں پیغمبر اسلام کی بیٹی خاتون جنت حسنین کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر گئے ہیں۔ کنڈی کھٹکھٹائی، کون ہے؟ فرمایا اللہ کا بندہ ہے۔ کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کے مہمان کو لے کر کے آیا ہوں، مہمان ساتھ میں ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ اندر سے آواز آئی، چچا 3 دن ہو گئے گھر کے چولہے نے آگ نہیں دیکھی ہے، تو ہمارے بیٹے حسن اور حسین کا بھوک کی وجہ سے ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کو ایک دانہ موجود نہیں ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چلنے لگ گئے، اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا نے سوچا اللہ کے رسول کا مہمان ہو اور اللہ کے رسول کی بیٹی کے گھر پہ آیا ہو، واپس چلا جائے، یہ نبی کی بیٹی گوارا نہیں کر سکتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے آواز دی، چچا ذرا ٹھہر جانا، قریب آنا۔ سیدہ کی آواز سن کر سلمان الفارسی واپس آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے ایک دوسرے صحابی کو بلایا اور اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر کے اس بھائی کو دیا، کہا جاؤ اس میرے دوپٹے کو مدینے کے بازار میں بیچ دو جا کر کے، اور جو اس سے پیسے ملیں اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اب کیا ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا وہ دوپٹہ جب مدینے کے بازار میں جاتا ہے، اتفاق سے ایک یہودی کی ہی دکان پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ یہودی عالم تھا، توریت کا جاننے والا، موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان رکھنے والا۔ جب اس نے دیکھا، کہا یہ کس کا دوپٹہ ہے؟ اس سے تو نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے تو نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ ہے۔ وہ یہودی بار بار اس دوپٹے کو دیکھ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ بیچنے والے نے کہا بھائی تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا ہوا تھا کہ ایک نبی ہوگا، آخر میں آئے گا، وہ نبی اتنا سخی ہوگا، وہ نبی اتنا دانی ہوگا، ایک دن اس کے دروازے پر ایک یہودی آئے گا، ہاں، اور اس سے کھانے کا سوال کرے گا، اس کے گھر میں کھانا نہیں ہوگا، تو نبی کے صحابی اس کو نبی کی بیٹی کے گھر لے جائیں گے، اور اس کے گھر میں بھی کھانا نہیں ہوگا، تو نبی کی بیٹی اپنے سر کا دوپٹہ بیچ کر کے اس یہودی کو کھانا کھلائے گا۔ یہ توریت میں لکھا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، میں ہی وہ بد نصیب ملا جس کے حصے میں یہ دوپٹہ آیا ہے۔ روتا جا رہا ہے اور دیکھتا جا رہا ہے۔ اس نے کچھ پیسے دیے، دوپٹہ بھی واپس دیا، کہا بھائی یہ دوپٹہ بھی واپس کر دو، یہ حضرت فاطمہ کو دے دینا، اور یہ میری طرف سے پیسے ہدیہ ہیں، اس سے اس یہودی بھائی کو کھانا کھلانا، لیکن پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔
اسلام ایسے پھیلا ہے۔ اب جب اس یہودی نے کھانا کھا لیا، نیا گھوڑا اسے مل گیا، نئے کپڑے اسے مل گئے اور کھانا بھی کھا لیا پیٹ بھر کے، اب یہ مدینے سے باہر نکل گیا، مدینے کے باہر گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، نئی سواری پہ سوار ہوا، واپس پھر نبی کی مجلس میں آیا اور بلند آواز سے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ بھائی تجھے اگر کلمہ پڑھنا ہی تھا، مسلمان ہونا ہی تھا، تو تو یہی کلمہ پڑھ لیتا، مدینے سے باہر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہودی وہ بھائی کہنے لگا اس وجہ سے میں مدینے سے باہر گیا تاکہ دنیا جان لے میں نے کسی دباؤ میں، کسی لالچ میں کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں نے محمد رسول اللہ کے اچھے اخلاق دیکھ کر کے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ایسے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، یہ صحابہ تھے، یہ اپنا سب کچھ نبی کے نام پر قربان کر دیا کرتے تھے، یہ مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ہمیں کتنی توفیق ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رفق بالضعیف، ضرورت مندوں کی مدد کیا کرو، جس کی ضرورت، جس چیز کی ضرورت ہو اس کو عطا کر دیا کرو، اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز نوازے گا انشاءاللہ۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک اللہ کے ولی تھے، ایک مرتبہ وہ سفر پہ تھے، ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ اس گاؤں میں مسجد تو تھی لیکن کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ والا روزے سے تھا۔ دن میں ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی اذان کہیں کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، عصر کی اذان کہیں کوئی نماز نہیں پڑھنے آیا، اکیلے نماز پڑھ لی حضرت نے۔ اب جب مغرب کا وقت آیا، چونکہ دن کا روزہ تھا، تو دل میں آیا کاش مغرب کے وقت کوئی آ جاتا، ہمیں ایک روٹی دے دیتا، ہمیں شربت کا ایک گھونٹ دے دیتا تاکہ ہمارا روزہ افطار ہو جاتا، لیکن مغرب کے وقت بھی کوئی نہیں آیا۔ اللہ والے نے پانی سے روزہ افطار کر لیا، اس کے بعد عشاء کا انتظار کرنے لگا۔ جب عشاء کی اذان کہی، جب عشاء کی اذان دی تو ایک شخص مسجد کے قریب آیا اور دروازے پہ جھانک کر کے واپس چلا گیا۔ جب واپس تھوڑی دیر کے بعد آیا ہے تو اس کے پاس 3 روٹیاں ہیں۔ کتنی روٹیاں ہیں؟ کتنی روٹیاں ہیں بولو؟ 3 روٹیاں ہیں۔ 3 روٹی لے کر کے آیا اور حضرت کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ حضرت نے دیکھا اس کے کپڑے میلے ہیں، اس کے پیروں میں چپل نہیں ہے، سر پر ٹوپی نہیں ہے، غریب ہے بیچارہ، کمزور ہے بیچارہ، لاغر ہے بیچارہ۔ آ کر کے کہنے لگا، سلام کیا، 3 روٹیاں حضرت کے ہاتھوں پر رکھی، کہا حضرت جی میں ایک غریب آدمی ہوں، میں شام کو جب گھر آیا تو میری بیوی نے بتایا ایک اللہ والا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، سارا دن ہو گیا، گاؤں والوں نے اس کی خبرگیری نہیں کی، گاؤں والوں نے اس کو کچھ کھانے کو نہیں دیا، بیچارہ بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، میری بیوی نے 3 روٹیاں بنائی ہیں، یہ 3 روٹیاں بھیجی ہیں، کہا اللہ والے کو دے کر کے آؤ، حضرت جی یہ 3 روٹیاں کھا لیجئے۔ اللہ والے نے وہ 3 روٹیاں کھائیں، پھر جب شام کو رات میں سویا ہے تو 3 مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ پہلے سوچا تھا کہ صبح یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن جب محبوب کا دیدار ہو گیا تو مسجد اچھی لگنے لگی، مسجد جنت لگنے لگی، دل میں ارادہ کر لیا کل پھر ٹھہروں گا۔ اب جب دوسرا دن آیا، ظہر کے وقت پھر کوئی نہیں آیا، پھر عصر میں کوئی نہیں آیا، مغرب میں بھی کوئی نہیں آیا، عشاء کی جب اذان کہی تو پھر یہی شخص آیا ہے اور آج اپنے ساتھ 2 روٹیاں لے کر کے آیا ہے۔ پہلے دن کتنی لایا تھا، آج کتنی لایا ہے؟ 2 روٹیاں لایا۔ حضرت جی یہ 2 روٹیاں میرے گھر میں میں اپنے گھر سے لایا ہوں، آپ انہیں تناول فرما لیجئے، آپ انہیں خاموش فرما لیجئے، کھا لیجئے۔ اب اس رات جب اللہ والے نے 2 روٹیاں کھائی تو آج کی رات جب سویا ہے تو 2 مرتبہ خواب میں محبوب کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سمجھ میں آیا کہ مسجد کا چکر نہیں ہے، یہ ان روٹیوں کی برکت ہے، یہ کتنی برکت کی، کتنی حلال کی روٹیاں ہیں جن کو کھانے سے محبوب کی زیارت ہوا کرتی ہے۔ کہ پرسوں 3 کھائی تھی، 3 مرتبہ خواب میں نبی پاک کا دیدار ہوا۔ آج 2 کھائی ہیں، 2 مرتبہ خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا ہے۔ دل میں ارادہ کیا کل پھر یہیں ٹھہروں گا،
عزیزوں اسی لیے میں کہا کرتا ہوں تم کو بھی رسول پاک کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے. چاہتے ہو رسول پاک کا خواب میں دیدار ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے. کون نہیں چاہتا؟ ولی صرف مسجد میں بیٹھ کر تسبیح کے مالے کو پھیرنے کو ولی نہیں کہتے. ہاں ولی بننے کا ایک آسان نسخہ آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں. اپنی زبان کو تمام کے تمام گناہوں سے پاک کر لو، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے. سبحان اللہ. اس زبان سے غیبت نہ کرو، اس زبان سے جھوٹ نہ بولو، اس زبان سے کسی کو گالی نہ دو، اس زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہو، اس زبان سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں اپنا ولی بنا لے گا انشاءاللہ. دوسرا کام کیا کرو؟ اس پیٹ کے اندر حرام لقمہ نہ جانے دو، اس پیٹ کے اندر سود کا پیسہ نہ جانے دو، بیاج کا پیسہ نہ جانے دو، رشوت کا پیسہ نہ جانے دو. عزیزوں سود کا ایک لقمہ کھانا، سود کا ایک لقمہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر گناہ ہے. اللہ اکبر کہیے، اللہ اکبر کہیے. ہاں ایک لقمہ کھانا. اور آج سود سے مسلمان پرہیز نہیں کر رہا ہے. مسلمان کو پرہیز نہیں ہے بیاج سے، رشوت سے. بس پیسے آئیں حرام ہو یا حلال ہو. خوب یاد رکھنا اگر آپ کی اولاد کے پیٹ میں حرام لقمہ پہنچ گیا، آپ کی اولاد کبھی بھی آپ کی فرما بردار نہیں بن سکتی، ہمیشہ آپ کی نافرمان رہے گی. اگر تم چاہتے ہو ہماری اولاد ہماری فرما برداری کرے، اگر تم چاہتے ہو اللہ ہم کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، تو ایک کام یہ کر کے جانا، ہاں دنیا سے یہ کام کر کے جانا کہ تمہارے پیٹ میں تمہاری حلق سے نیچے حرام کا لقمہ نہ اترنے پائے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام لقمے سے پلا بڑھا جسم جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. سود لینے والوں، رشوت لینے والوں، اپنے آپ کو اس سے روک دو. رب ذوالجلال کا قرآن مقدس میں اعلان ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے خرید و فروخت کو اور حرام کیا ہے سود کو. اور خوب یاد رکھو اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو رب کا اعلان ہے، رب کا اعلان ہے فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سود سے لینے سے باز نہ آئے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو جائے. اللہ اکبر. کوئی اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ کوئی رسول اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ مت رشوت لیا کرو، مت حرام کھایا کرو، اپنی بیوی کو زیور پہنانے کے چکر میں دوسری کی بیوی کے گلے پر چھرے مت چلایا کرو، اپنے بچوں کی پراپرٹی بنانے کے چکر میں دوسرے کے بچوں کا حق نہ چھینا کرو. ایک دن دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے. ہاں اللہ والے نے پہلے دن کتنی روٹیاں کھائی تھی؟ دوسرے دن پہلے دن کتنی مرتبہ دیدار ہوا نبی پاک کا؟ پیارے نبی کا دوسرے دن کتنی مرتبہ دیدار ہوا؟ 2 مرتبہ. دل میں ارادہ کیا کل پھر ٹھہروں گا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن اللہ والا مسجد میں ٹھہرا ہوا تھا. جب تیسرا دن آیا، آج بھی ظہر میں کوئی نہیں آیا، عصر میں کوئی نہیں آیا، مغرب میں کوئی نہیں آیا، عشاء کا وقت جب ہوا تو پھر سے یہی شخص آیا ہے. آج اس کے پاس صرف 1 روٹی ہے. روٹی اللہ والے کے ہاتھ پر رکھی اور رونے لگ گیا، ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت جی، اللہ والے، حضور صاحب، کل آپ مسجد میں قیام مت کیجئے گا، کل آپ یہاں مت ٹھہریے گا. یہ بات کہہ کے وہ شخص رونے لگ گیا. اللہ والے نے کہا کیوں بھائی، تم کیوں چاہتے ہو کہ میں مسجد میں نہ ٹھہروں؟ ارے یہاں تو محبوب کا دیدار ہو رہا ہے، رسول پاک کا دیدار ہو رہا ہے، تم کیوں چاہتے ہو کہ میں مسجد میں نہ ٹھہروں؟ بھائی تھوڑی دیر چائے بند کر دو میرے بھائی، تھوڑی دیر اللہ کے لیے. میں محبت سے کہہ رہا ہوں، میں عرض کر دوں، میں عرض کر رہا ہوں. کیا فرمایا؟ تم کیوں چاہتے ہو
کہ میں مسجد میں نہ ٹھہروں۔ وہ یہ شخص رونے لگا، بہت غور سے سننا، اور کیا کہنے لگا، حضرت جی میں ایک غریب مزدور ہوں، میں مزدوری کرنے والا شخص ہوں، جب دن بھر مزدوری کرتا ہوں تب شام کی روٹی کا انتظام ہوتا ہے، گھر میں میں ہوں، میری بیوی ہے اور میرا ایک 5 سال 8 سال کا بچہ ہے۔ پرسوں نرسوں جب میں گھر میں آیا، جب میں مزدوری کرنے کے لیے گیا تھا، سارا دن میں نے مزدوری کی، مزدوری میں مجھے پیسے اتنے ہی ملے جس سے 3 روٹیوں کا آٹا خریدا جا سکے۔ حضرت جی میں پرسوں 3 روٹیوں کا آٹا خرید کے گھر میں لایا تھا، میری بیوی نے 3 روٹیاں بنائیں، ایک میرے حصے کی تھی، ایک میری بیوی کے حصے کی تھی، ایک میرے بیٹے کے حصے کی تھی۔ جب میں گھر پہ آیا تب میری بیوی نے بتایا اللہ والا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کسی نے اس کو کھانے کو نہیں پوچھا، کسی نے اس کو ناشتے کو نہیں پوچھا، کسی نے اس کو ٹفن کرنے کو نہیں پوچھا، کسی نے اس کو کھانے کے لیے دسترخوان پر نہیں بلایا۔ حضرت جی میرے بیٹے نے کہا ابو جان میرا حصہ بھی اللہ والے کو دے دیجئے، میری بیوی نے کہا میرا بھی حصہ اللہ والے کو دے دیجئے، میں نے کہا میں بھی اپنا حصہ اللہ والے کو دیتا ہوں۔ 3 روٹیاں لے کر کے آیا تھا۔ دوسرا دن ہوا، صبح کو میں گیا جب مزدوری کرنے کے لیے، دوسرے دن بھی مجھے مزدوری میں اتنے ہی پیسے ملے جس سے 3 ہی روٹیاں کا آٹا خریدا جا سکے، پھر سے 3 روٹیاں بنائی گئیں۔ 24 گھنٹے کی بھوک نے میرے بیٹے کی حالت خراب کر دی تھی، بیٹے کی روٹی بیٹے کو دے دی، اپنی روٹی کل لے آیا تھا، اپنی بیوی کی روٹی بھی لے آیا تھا، یہ 2 روٹیاں لے کر کے آیا تھا۔ حضرت جی آج تیسرا دن تھا، صبح پھر آج جب میں مزدوری کرنے کے لیے گیا، اول تو مجھے مزدوری مل نہیں رہی تھی، میں بڑا کمزور تھا، میں بڑا ضعیف تھا، 2 دن کی بھوک نے میری کمر توڑ دی تھی۔ ہاں آج بھی مزدوری میں مجھے اتنے ہی پیسے ملے کہ 3 روٹیوں کا آٹا خریدا جا سکے۔ حضرت جی 2 دن کی بھوک نے میری بیوی کو پریشان کر دیا تھا، بیوی کا حصہ بیوی کو دے آیا ہوں، اپنا اور اپنے بیٹے کا حصہ بیٹے کو دے آیا ہوں، لیکن آج پھر اپنا حصہ لے آیا ہوں۔ حضرت جی اب پتہ نہیں کل میں آ پاؤں گا کہ نہیں آ پاؤں گا، بھوک نے میری اتڑیاں پھاڑ رکھی ہیں، اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کل مسجد میں قیام مت کیجئے گا۔ ہائے ہائے یہ کیسے لوگ تھے جو اپنے بیٹوں کا حصہ اللہ والوں کو کھلا دیا کرتے تھے؟ یہ کیسی عورتیں تھیں جو اپنے سامنے کی روٹی بھی اللہ والوں کو دے دیا کرتی تھیں؟ یہ کیسے لوگ تھے؟ ہائے ہائے بڑا رشک آتا ہے یہ سن کر کے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ نصیب فرما دے، آمین کہہ دیجئے۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا رفق بالضعیف، کمزوروں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وشفقۃ علی الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ آج میں ہر ایک جلسے میں، پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عزیزوں پچھلے سال جب میں اس مسند پر بیٹھا ہوا تھا اور آپ کے درمیان خطاب کر رہا تھا، اس وقت میری ماں زندہ تھی، آج میری ماں میرے پاس نہیں ہے۔ 12 جون 2022 بروز پیر شام 6:25 پر میری ماں مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی۔ اب میرے پاس نہ باپ ہے نہ میرے پاس ماں ہے، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود اس وقت میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بد نصیب انسان سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ میرے پاس ماں باپ کی نعمت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کی قدر کیجئے، آپ اس کی خبرگیری کیجئے، آپ اس کے پیر دبائیے، آپ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیے۔ مجھ سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے؟ پچھلے سال جب میں بھگوان پور میں آیا تھا ماں کی دعائیں لے کر کے آیا تھا۔ پچھلے سال جب میں بھگوان پور کے لیے گھر سے نکلا تھا اس وقت میری ماں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا، مجھ کو سینے سے لگایا تھا، میرے لیے اللہ کے سامنے دامن پھیلایا تھا، اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا۔ ہاں جب میری ماں زندہ تھی، جب میں گھر سے نکلتا تھا میری ماں مجھ کو دعائیں دیا کرتی تھی، اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ جب واپس جاتا تھا فون کر دیا کرتا تھا امی جان آج میں گھر آ
رہا ہوں، رات کے 2 بج جاتے تھے، 3 بج جاتے تھے، گھر کے سارے لوگ سو جایا کرتے تھے، ہاں بیوی صاحبہ سو جاتی تھی، بچے سو جاتے تھے، بھابھی صاحبہ سو جاتی تھی، لیکن بوڑھی ماں کی بوڑھی آنکھیں جاگ کر کے اپنے بیٹے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ جب بھی میں کنڈی کھٹکھٹاتا تھا، میری ماں سب سے پہلے دروازہ کھولا کرتی تھی۔ میری ماں بوڑھی تھی، کمزور تھی، تقریباً 80 سال کی عمر تھی، لیکن جب میں گھر جاتا تھا میری ماں کے بوڑھے پاؤں، بوڑھے قدم کچن کی طرف چل پڑا کرتے تھے۔ وہ میرے لیے چائے بنا کے لایا کرتی تھی، وہ مجھ کو اپنے ہاتھوں سے پلایا کرتی تھی۔ اپنی ماں کے ہاتھوں سے چائے کا گھونٹ جب میں حلق سے نیچے اتارا کرتا تھا، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کی تھکان میں بھول جایا کرتا تھا۔ عزیزوں، اب گھر جاتا ہوں، گھر وہی ہے، در وہی ہے، دروازہ وہی ہے، تخت وہی ہے، تخت پر بچھنے والی قالین وہی ہے، لیکن بیٹھنے والی ماں میرے پاس نہیں ہے، اب دعائیں دینے والی ماں میرے پاس نہیں ہے۔ عزیزوں، 12 جون کو جب میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں باہر تھا، گھر میں تقریباً 11:30 بجے رات میں پہنچا، سارے گھر والے موجود تھے، بہنیں بھی موجود تھیں۔ ہاں جب میں گھر میں گیا سب سے پہلے میں ماں کو سلام کیا کرتا تھا۔ آج بھی میں نے سلام تو کیا ہے لیکن ماں نے جواب نہیں دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے ماں روٹھی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے ماں مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ ویسے گھر جایا کرتا تھا، ماں جاگا کرتی تھی، آج ماں سوئی ہوئی ہے، آج ماں لیٹی ہوئی ہے۔ میں جذباتی ہو گیا، سارے گھر والوں سے میں نے چند جملے کہے تھے، وہ جملے بھگوان پور والوں تمہیں بھی سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا، اے لوگو آج کے بعد جب میں اس گھر میں آؤں گا، مجھے چچا کہنے والے، انکل کہنے والے بھتیجے تو مل جائیں گے، مجھ کو ماما کہنے والے بھانجے تو مل جائیں گے، مجھ کو بھیا کہنے والی بہنیں تو مل جائیں گی، لیکن بیٹا کہنے والی ماں مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی ہے۔ وہ ماں جس کی گود میں سر رکھ کر میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کیا کرتا تھا، اس ماں کا جنازہ پڑھ کر کے آیا ہوں۔ ہاں وہ ماں جس کا ہاتھ فرد مسرت سے میں اپنے سر پہ رکھ لیا کرتا تھا، اس ماں کو قبر کی گود میں سلا کر کے آیا ہوں۔ نوجوانوں، عزیزوں، یہ ماں دوبارہ نہیں ملا کرتی، یہ باپ دوبارہ نہیں ملا کرتا۔ اگر یہ موجود ہیں ان کی قدر کر لو، اگر یہ دنیا سے چلے گئے، ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی تم انہیں دوبارہ نہیں پا سکتے ہو۔ تمام چیزیں دنیا کی خریدی جا سکتی ہیں، ہاں عزیزوں، لیکن ماں کی دولت، ماں کی نعمت نہیں خریدی جا سکتی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، اللہ کی تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت والدین کی نعمت ہے۔ اگر تمہارے پاس بیٹی ہے، بیٹی کا انتقال ہو گیا، ممکن ہے اللہ آپ کو دوسری بیٹی عطا فرما دے۔ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، ممکن ہے اللہ آپ کو دوسرا بھائی عطا فرما دے۔ اگر آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اللہ نہ کرے اگر ہو گیا، اللہ آپ کو دوسرا بیٹا عطا کر سکتا ہے، لیکن جس دن ماں چلی گئی دوبارہ پھر یہ نہیں مل پائے گی، جس دن باپ چلا گیا دوبارہ نہیں مل پائے گا۔ اسی لیے اپنے والدین کی خدمت کیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، وَشَفْقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، اپنے ماں باپ کی سیوا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قرآن مقدس میں رب نے اعلان کر دیا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَى رَبُّكَ، فیصلہ آ گیا تیرے رب کا، جز بن گیا تیرا رب، فیصلہ سنا دیا تیرے رب نے، مہر لگا دی تیرے رب نے۔ کس لیے فیصلہ کیا سنایا؟ اللہ تعبدوا الا ایہا، تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچیں تو فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، ان سے جھڑک کر بات نہ کرنا، ان سے تیز آواز میں بات نہ کرنا۔ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اوف تک نہ کرنا۔ کیوں؟ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں۔
یہی ماں ہے جس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، یہی ماں ہے جس نے 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں تجھے پلایا، یہی ماں ہے جو بچپن میں تجھے چلنا سکھاتی ہے، یہی ماں ہے جو تیری گندگی کو صاف کرتی ہے، یہی ماں ہے جس نے تجھے بولنا سکھایا ہے، یہی ماں ہے جو تیرے بچپن کا سہارا بنی ہے۔ اگر ماں نہ ہوتی ہم دنیا میں وجود نہ پاتے۔ جس دن سے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، جس دن سے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے، ماں باپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ سرو تیرتھ مئی ماتا، سرو دیو میا پتا، ماترم پترم تسمات سرویتنین پوجیت۔ فرمایا تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں۔ ماں بڑی تڑپ رہی ہے، بیٹا کاشی جا رہا ہے، برنداون جا رہا ہے، متھرا جا رہا ہے، حج بیت اللہ جا رہا ہے، سوچتا یہ ہے ایشور خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، بھگوان مان جائے گا۔ فرمائے نہیں نہیں نہیں، سرو تیرتھ مئی ماتا، تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں۔ سرو دیو میا پتا، تمام دیوتاؤں سے زیادہ بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے۔ ماترم پترم تسمات سرویتنین پوجیت۔ اپنے ماں باپ کی سیوا کر لے، اپنے ماں باپ کی سیوا کر لے، گویا تو نے تمام دیوتاؤں کو پرسن کر لیا۔ اے لوگوں، والدین کی خدمت کرو، یہ تمہیں دوبارہ نہیں ملنے والے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اگر دنیا سے جا چکے ہیں، میری طریقے سے بدنصیب ہو چکے ہو، تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعائیں کیا کرو، اللہ ان پر رحم و کرم اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ عزیزوں، ماں باپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور جیسے ماں باپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ایسے ماں باپ کی بد دعائیں بھی رد نہیں ہوتی۔ ہم سب انشاءاللہ اپنے والدین جو اگر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو، آپ کی والدہ کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرما دے، آمین کہہ دیجئے۔ آمین۔ اگر آپ کے دنیا سے جا چکے ہیں میری طرح، اللہ ان کی بخش و مغفرت فرمائے، اللہ ان کے حسنات قبول فرمائے، اللہ ان کے سیئات معاف فرمائے، اللہ ان کو قبر میں کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے۔ آمین۔ ماں باپ کی دولت دوبارہ نہیں ملا کرتی۔ عزیزوں، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، موسیٰ علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ رب العالمین سے باتیں کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جو جنت میں تیرا ساتھی ہوگا وہ ایک گوشت بیچنے والا ہوگا۔ کیا بیچنے والا؟ گوشت بیچنے والا۔ اللہ میرا ساتھی ہے گوشت بیچنے والا؟ فرمایا ہاں، میری مرضی، جس کو چاہوں تیرا ساتھی بنا دوں۔ اللہ اس کا نام کیا ہے؟ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے ذرا ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی شاپ کہاں ہے؟ اس کی دکان کہاں ہے؟ میرے رب نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ اس نوجوان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی دکان پر پہنچے۔ کیا دیکھا؟ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے گوشت کے ٹکڑوں کو کاٹ رہا ہے اور بیچ رہا ہے۔ کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا، کوئی ورد نہیں کر رہا، کوئی تسبیح نہیں پڑھ رہا، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی اور ذکر و اذکار نہیں کر رہا۔ موسیٰ کلیم اللہ بہت حیران ہوئے کہ اللہ اس کو کس عبادت کی بنیاد پر جنت میں میرا ساتھی بنائے گا۔ وہ نوجوان جب شام کو چلنے لگا تو موسیٰ کلیم اللہ بھی ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے بھائی میں مسافر ہوں۔ وہ بھی نہیں پہچانتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا میں مسافر ہوں، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلنا چاہتا ہوں، کیا تم اجازت دیتے ہو؟ موسیٰ کلیم اللہ کو اجازت مل گئی۔ فرمایا ہاں بالکل چل سکتے ہو بھائی، چلو ایک رات میں میرے ساتھ ٹھہر لو۔ موسیٰ کلیم اللہ کو لے کر کے وہ شخص اپنے گھر میں گیا۔ جب گھر میں جاتا ہے اس کے گھر میں بیوی بھی موجود ہے، بچے بھی موجود ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں، سارے لوگ موجود ہیں، اور ایک الگ روم بنا ہوا ہے، ایک الگ کوٹری بنی ہوئی ہے۔ کیا دیکھا؟ اس میں ایک کمزور سی جان لیٹی ہوئی ہے، ایک کمزور سے بدن والی بوڑھی لیٹی ہوئی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ دیکھ رہے ہیں یہ نوجوان اپنی بیوی
بیوی کو سلام کر کے بچے بچیوں کو سلام کر کے سیدھے ادھر روم میں چلا گیا اور جا کر کے اس نے سلام کیا اور کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس بوڑھی ماں نے جواب دیا. پھر وہ نوجوان کچن میں آیا, رسوئی گھر میں آیا, اپنے ہاتھوں سے پورے طور پر گوشت کے ٹکڑوں کو دھلا, اپنے ہاتھوں سے ان کو ہانڈی میں پتیلے میں ڈالا, پھر سالن تیار کیا. بیوی قریب آئی اور آ کر کے کہنے لگی لاؤ میں بناتی ہوں نا, لاؤ میں کھانا پکاتی ہوں نا, تیار کرتی ہوں نا. یہ نوجوان کہنے لگے نہیں, یہ جو میں لیٹی ہوئی ہے نا یہ میری ماں ہے. اس ماں نے بچپن میں نوکرانی بن کر میری سیوا کی ہوئی ہے. میرا دل کرتا ہے آج اس کا بیٹا اپنے ہاتھوں سے بنا کر اپنی ماں کو کھانا کھلائے. موسیٰ کلیم اللہ دیکھ رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. وہ نوجوان اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا رہا ہے, اپنے ہاتھوں سے چاول رائس تیار کر رہا ہے, اپنے ہاتھوں سے گوشت بنا رہا ہے. پھر جب بن کر کے تیار ہو گیا وہ نوجوان نے اس کو تشتری میں سجایا, تشتری میں اس کو لگایا اور لگا کر کے سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں آیا, ماں کے روم میں آیا اور اپنی اس گود کو کرسی بنا لیا, ٹیک لگا کے اپنی ماں کو بٹھایا گودی میں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑ رہا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں ڈالتا چلا جا رہا ہے. اماں کھا رہی ہے, بیٹا کھلا رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. نوجوان کیا کہہ رہا ہے اماں اور کھائیے نا, اماں جان اور کھا لیجئے نا. بوڑھی ماں کہنے لگی بیٹا اب بس کر, بیٹا اب بس کر, اب کھایا نہیں جاتا, اب نہیں چلے گا. بیٹا کہنے لگا نہیں اماں تھوڑا سا اور کھا لیجئے, تھوڑا سا اور کھا لیجئے, تھوڑا سا اور کھا لیجئے. ماں کھاتی چلی گئی, بیٹا کھلاتا چلا گیا. بوڑھی ماں نے کہا بیٹا اب نہیں کھا سکتی. ہاں بیٹے نے اپنی ماں کو لٹا دیا, اس کا منہ صاف کیا, اس کا منہ صاف کیا, ماتھے کو پورے طور پر بوسہ دیا, چوما, پھر آ کر کے بیٹھ گیا ہے. نوکروں کی طریقے سے پیر دبانے لگ گیا. بوڑھی ماں کہنے لگی بیٹا تو سارا دن دکان پر کام کرتا رہا, سارا دن دکان پر تو کام کرتا رہا, سارے دن کے بعد گھر میں لوٹا ہے. بیٹا تیری بیوی انتظار کر رہی ہے, تیری بیٹی انتظار کر رہی ہے, تیرا بیٹا انتظار کر رہا ہے. جا اپنی بیوی کے پاس چلا جا, اپنے بیٹے کے پاس چلا جا, اپنی بیٹی کے پاس چلا جا. یہ نوجوان کہنے لگا نہیں اماں میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی سیوا کرنا چاہتا ہوں. بوڑھی ماں کے اچانک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے اور اس نے بڑبڑاتے ہوئے پتہ نہیں کیا کہا ہے, کون سی دعا مانگی ہے. موسیٰ کلیم اللہ دیکھ رہے ہیں, آ کر کے پوچھنے لگے نوجوان یہ کون ہے اور یہ کیا مانگ رہی ہے, یہ کیا کہہ رہی ہے. ہاں وہ نوجوان کہنے لگا بھائی مسافر جی یہ میری ماں ہے اور ماں تو ماں ہی ہوتی ہیں. جب بھی میں اس کی سیوا کرتا ہوں, جب بھی میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں, جب بھی میں اس کے پیر دباتا ہوں, یہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتی ہے اور میرے لیے عجیب دعا مانگتی ہے. اللہ سے کہتی ہے اے اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا, میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا. ارے کہاں میں, کہاں موسیٰ, وہ تو نبی ہے, میں اس کا ساتھی کیسے بن سکتا ہوں. موسیٰ کلیم اللہ نے دل ہی دل میں کہا اے نوجوان تیری ماں کی دعاؤں کو رب ذوالجلال نے عرش معلیٰ پر قبول فرما لیا ہے اور تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جناب مفتی سلمان صاحب اتر بیودیا شانتی سنگو سرزمین بھگوان پور, نوجوانوں علماء حق. ماں کی دعائیں رد نہیں ہوتی, اور جس طریقے سے ماں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ایسے ماں کی بد دعائیں بھی رد نہیں ہوتی. ماں کی دعائیں لوگے انشاءاللہ, ماں کے پیر دباؤ گے انشاءاللہ, ماں کی خدمت کرو گے انشاءاللہ, کہو انشاءاللہ, سارے انشاءاللہ کریں گے. اکثر نوجوان بیٹھے ہیں یہ دولت اب میرے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس اگر موجود ہے تو اس کی پورے طور پر قدر کر لو. جس دن یہ دولت ہاتھ سے نکل جائے گی ہاتھ ملتے پھرو گے تمہیں دولت دوبارہ نہیں ملنے والی. اب جب بھی میں گھر جاتا ہوں ماں نظر نہیں آتی ہے, ماں کی قبر ہی نظر آتی ہے. باپ نظر نہیں آتا ہے, باپ کی قبر ہی نظر آتی ہے. اے لوگو اپنے والدین کی خبر گیری کیا کرو,
اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. میرے نبی نے فرمایا وَشَفْقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. اور تیسرے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا وَإِحْسَانٍ إِلَى الْمَمْلُوكِ، کہ اللہ کے تمام مخلوق کے ساتھ تم حسن سلوک کیا کرو، اچھا برتاؤ کیا کرو. تمہارے زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے لوگوں، جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرو وَإِن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، تو تم انہیں خوش دلی کے ساتھ ان سے ملاقات کیا کرو، ذرا سا مسکرا دیا کرو. بھلے ہی تمہارے دل میں لاکھوں غم ہو، بھلے ہی تمہارے اوپر غموں کا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹا ہو، لیکن کسی جب بھائی سے ملا کرو تو ذرا سا مسکرا دیا کرو. میرے نبی فرماتے ہیں ان ذالک من المعروف، یہ بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، یہ تمہارے نام اعمال میں پورے طور پر نیکیاں بڑھا دے گی. اے لوگو، خوش دلی کے ساتھ ایک دوسروں سے ملاقات کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کیا کرو، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ رہا کرو، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. بہنوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے ملک ہندوستان کے اندر. اے عزیزوں، اے دوستوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں، والدین کے سلسلے میں، والدین کے حوالے سے میں آپ سے میں مخاطب ہوں. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور تمام ذمہ دار یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا جب عید کا موقع آتا ہے، جب عید کا موقع آئے جہاں اپنی بیوی کو آپ شاپنگ کرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، آپ اپنی بوڑھی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، آپ اپنے بوڑھے باپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جائیں اور جا کر کے ماں سے کہیں امی جان، ابو جان، ہاں مجھے یاد ہے بچپن میں چھوٹا تھا، جب عید کا موقع آیا کرتا تھا آپ مجھے اسی طریقے سے بازار میں شاپنگ کرانے کے لیے لایا کرتے تھے، اس وقت پیسے آپ کے ہوتے تھے، ہاں پسند میری ہوا کرتی تھی، جس سامان پر میں ہاتھ رکھ دیا کرتا تھا وہ میرا ہو جایا کرتا تھا. اے امی جان، اے ابو جان، اب آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، آج پسند آپ کی ہوگی، پیسے تمہارے بیٹے کے ہوں گے، جو مرضی آئے کپڑا خرید لو، جو مرضی آئے جوتا خرید لو، جو مرضی آئے تو آپ چپلیں خرید لو. ہاں یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کہا کریں، انشاءاللہ وہ ان کا دل تم کو دعائیں دے گا، پھر تمہاری نسلیں آباد ہو جائیں گی. ہاں میں اپنی تمام بہنوں سے کہوں گا، ہاں میں اپنی تمام گھر کی اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ اپنی سسرال کے اندر روزانہ آپ اپنی مرضی کا کھانا بنائیں، آپ اپنے شوہر کی مرضی کا کھانا بنائیں، آپ اپنے بیٹے کی مرضی کا کھانا بنائیں، آپ اپنے رشتہ داروں کی مرضی کا کھانا بنائیں، لیکن ہفتے میں ایک دن آپ اپنے بوڑھے سسر سے جا کر کے پوچھ لیں، ہفتے میں ایک دن اپنی بوڑھی ساس سے جا کر کے پوچھ لیں اور کہیں امی جان جو کچھ آپ انہیں کہتی ہوں، آپ کے رشتے میں جو لگتے ہوں، کہیں کہ سارا ہفتہ میری مرضی کا کھانا بنا، میرے شوہر کی مرضی کا کھانا بنا، آج آپ کی مرضی چلے گی. آپ بتائیے تو صحیح کیا دل کرتا ہے آپ کو کھانے کو، وہی چیز گھر میں رسوئی میں بناؤں گی. اس طریقے سے اپنے گھروں میں زندگی گزارو، انشاءاللہ العزیز تمام نفرتیں ختم ہو جائیں گی، ساس بہو کی نفرت ختم ہو جائے گی، ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اے عزیزوں، محبت کے ساتھ رہا کرو. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، وہ ایک دوسرے کے لیے زندہ رہتے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے جیا کرتے تھے. ہم یہاں اپنے لیے جیتے ہیں. ان کی لڑائیاں عجیب ہوا کرتی تھیں، میری لڑائیاں بھی عجیب و غریب ہیں، لیکن صحابہ کی لڑائیاں بڑی عجیب ہوا کرتی تھیں. وہ ایک دوسرے کے لیے زندہ رہتے تھے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک صحابی ہے، اس صحابی نے مکان بیچا، دوسرے صحابی نے مکان خرید لیا. بیچنے والا بھی صحابی، خریدنے والا بھی صحابی. بیچنے والے نے بیچ دیا، خریدنے والے نے خرید لیا.
اب جب خریدنے والے نے خرید لیا تو اس کی دیواریں جو تھی کچی تھیں، وہ سیدھا تھیں، گرنے والی تھیں. اس نے سوچا ان کو گرا کر کے نئی بنا لی جائیں. پھر کیا ہوا، جب ان دیواروں کو کھودا گیا تو اس کے نیچے سونے سے بھرا ہوا مٹکا نکلا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کیا نکلا؟ سونے سے بھرا ہوا مٹکا. اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا اور بھگوان پور میں کسی کے گھر میں سونے کا مٹکا نکل آئے تو کسی کو بتائے گا؟ کانوں کان خبر نہیں لگنے دے گا. اور اگر میرے یہاں نکل آئے میں تو کسی کو کانوں کان، اپنے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا. ہاں، اور اگر دن میں نظر آ گیا تو اس پر مٹی ڈلوا دوں گا کہ رات کے اندھیرے میں اسے کھودیں گے نا، ورنہ کسی کو پتہ چل جائے گا تو اپنا حصہ مانگنے آ جائے گا. لیکن اس صحابی نے ایسا نہیں کیا. جب سونے کا مٹکا نکلا تو اس نے اس کو نکالا اور نکال کے اپنے کندھے پر رکھا اور سیدھا اپنے اس بھائی کے گھر چلا آیا جس سے وہ مکان خریدا تھا، جس نے مکان بیچا تھا. آ کر کے کہنے لگا، بھائی میں نے تجھ سے مکان خریدا ہے، تجھے قیمت صرف مکان کی دی ہے، تجھے قیمت صرف زمین کی دی ہے، مکان کی دی ہے، سونے کے مٹکی کی نہیں دی، لہٰذا یہ سونے کا مٹکا تیرا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ کہیے. کیا فرمایا؟ سونے کا مٹکا تیرا ہے. اب یہ صحابی کیا فرمانے لگا؟ نہیں بھائی، میں نے بیچ دیا. جب بیچ دیا تو دیواریں بھی تیری، مکان بھی تیرا، آنگن بھی تیرا، دیواروں کے نیچے کا خزانہ بھی تیرا. نہیں یہ تیرا ہے. اب دونوں آپس میں لڑنے لگے. وہ کہہ رہا نہیں یہ تیرا ہے، دوسرا کہتا نہیں یہ تیرا ہے. ہم لڑتے ہیں کس لیے؟ نہیں یہ میرا ہے، نہیں یہ میرا ہے. صحابہ کی لڑائی کیا ہے؟ نہیں یہ تیرا ہے، نہیں یہ تیرا ہے. اتنے میں ایک تیسرا صحابی آ گیا. بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے مکان بیچ دیا. جب بیچ دیا تو اس کے اندر کی تمام چیزیں خریدنے والے کی ہو گئیں، لہذا سونے کا مٹکا جو نکلا ہے وہ اس بھائی کا ہے. وہ صحابی کہنے لگے نہیں 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 نہیں، میں نے قیمت صرف مکان کی دی ہے، میں نے قیمت صرف زمین کی دی ہے، اس سونے کے مٹکے کی نہیں دی، لہذا یہ اس بھائی کا ہے. دونوں آپس میں لڑنے لگے. تیسرا صحابی کہنے لگے لڑتے کیوں ہو؟ چلو نبی کے دربار میں چل کر کے فیصلہ نہ کرا لیں. سبحان اللہ. وہ کتنے خوش نصیب تھے صحابہ جن کے فیصلے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ کتنے خوش نصیب تھے صحابہ جن کے فیصلے امام الانبیاء کیا کرتے تھے. وہ دونوں صحابی، تینوں صحابی آ گئے نبی کے دربار میں. یہ انوکھا مقدمہ نبی کے دربار میں پیش کیا گیا. ہاں ہاں بھائی بتاؤ تو صحیح، کون سا عدالت میں مقدمہ لے کر کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مکان اس بھائی کو بیچ دیا. جب مکان بیچ دیا تو دیواریں بھی بیچ دی، آنگن بھی بیچ دیا، زمین بھی بیچ دی، زمین کے اندر کیا ہے سب کچھ بیچ دیا. سونے کا مٹکا نکل آیا، لہذا یہ خریدنے والے بھائی کا ہے. وہ صحابی کہنے لگا نہیں 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 یا رسول اللہ میں نے قیمت جو دی ہے صرف مکان کی دی ہے، اس سونے کے مٹکی کی نہیں دی، لہذا یہ میرے اس بھائی کا ہے. یہ انوکھا مقدمہ جب میرے نبی نے سنا بڑے حیران رہ گئے. صحابہ کرام کو دعائیں دینے لگ گئے، ان صحابی کو دعائیں دینے لگ گئے. دونوں صحابی کہتے نہیں یہ تیرا ہے، وہ کہتا نہیں یہ تیرا ہے. میرے نبی نے فرمایا تمہارے کوئی اولاد ہے؟ ایک صحابی سے کہا تمہارے کوئی اولاد ہے؟ نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول میرے ایک بیٹا ہے. اچھا بالغ ہو گئے؟ ہاں بالغ ہو گیا ہے. یا اچھا تمہارے کوئی اولاد ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میرے ایک بیٹی ہے. اچھا بالغ ہو گئی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ بالغ ہو گئی ہے. اچھا بلاؤ تو صحیح. دونوں، ایک صحابی کے بیٹے کو بلایا گیا، دوسرے صحابی کی بیٹی کو بلایا گیا. امام الانبیاء نے خطبہ پڑھا اور دونوں کا نکاح کر دیا اور سونے کا مٹکا اسی جوڑے کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. یہ ہے امام الانبیاء کا انصاف، یہ ہے رسول پاک کا انصاف. صحابہ کرام ہم کتنا انصاف کرتے ہیں. ہم تو بہنوں کا حق بھی کھا جاتے ہیں، ہم تو بیٹیوں کے حق بھی کھا جاتے ہیں. تھوڑی دیر آپ تشریف رکھیں، بہت جلد آپ سے رخصت ہونے والا ہوں. میں عرض کر دوں آپ سے ہم بھی اپنے گھر میں انصاف قائم کریں. خوب یاد رکھو، دل کو سکون دینے کے لیے انصاف ضروری ہو جایا کرتا ہے. وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے جہاں کا حاکم پورے طور پر ناانصافی کرے. وہ گھر تباہ ہو جایا کرتا ہے جس گھر میں انصاف کا دروازہ بند ہو. اگر 4 بیٹے ہیں، باپ اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا
चारों बेटों के दरमियान नफरतें पैदा हो जाया करती हैं। अजीजों, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इंसाफ करना सीखो। करोगे इंशाअल्लाह? माओ को उनका हक दोगे इंशाअल्लाह? बेटियों के साथ बड़ा जुल्म होता है, और ये मैं कहानी हर जलसे में सुनाया करता हूँ, हर जगह मैं ये अपनी बात कहा करता हूँ। क्यों? ये एक दुखियारी बहन की फरियाद है। एक बहन का मेरे पास फोन आया, वो रोने लगी, कहने लगी हजरत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने गुजर गए, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। अब फोन करती हूँ भैया फोन नहीं उठाते, अब फोन करती हूँ भाई फोन नहीं उठाते। क्यों? मैं गरीब हूँ, मेरे भाई मालदार हैं, वो इस वजह से फोन नहीं उठाते कि मेरी बहन मुझसे कुछ मांगने न लगे। हजरत जी, आप मेरे भाइयों से कह दीजिए कि उसकी बहन को दौलत नहीं चाहिए, उसकी बहन को पूरे तौर पर मकान में हिस्सा नहीं चाहिए, दुकान में हिस्सा नहीं चाहिए। वो बहना तो भैया के प्यार की भूखी है। हजरत जी, मेरे भाइयों से कह दीजिए वो तो मुझे भूल गए, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूली। जब भी मुसल्ला बिछाती हूँ और दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, अपनी औलाद के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, अपने शौहर के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, पहले दुआ अपने भैया के लिए मांगती हूँ। हजरत जी, आप मेरे भाइयों से कह दीजिए मुझसे फोन पर बात कर लें। अजीजों, जिस दिन से उस बहन ने मुझसे ये कहा है, मैंने अपने दिल में महसूस किया है बहनें अपने भाइयों की फोन का इंतजार किया करती हैं। उससे पहले जब तक उस बहन ने नहीं कहा था, मैं खुद हफ्तों लगा देता था, अपनी बहनों को फ़ोन नहीं करता था, सफ़र की मसरूफियात की वजह से, दर्स व तदरीस की मसरूफियात की वजह से। लेकिन जिस दिन से उस बहन ने मुझसे ये कहा, अल्लाह ने मुझे 5 बहनें अता फरमाई, अल्लाह 5 को सलामत रखे, आमीन कह दीजिए। अल्लाह आपकी भी बहना को सलामत रखे, अल्लाह आपकी बहन को लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह ने मुझे 5 बहनें अता फरमाई, 5 मुझसे बड़ी हैं, मैं अपनी 5 बहनों से छोटा हूँ। अब रोज़ाना मैंने मामूल ये बना लिया है, सुबह के वक्त सबसे पहले मैं अपनी छोटी बहन को फोन करता हूँ, फिर दूसरी बहन को, फिर तीसरी बहन को, फिर चौथी को, फिर 5 बहनों को फोन करके खैरियत मालूम करता हूँ। आपा जान आप कैसी हैं, बाजी आप कैसी हैं, बहना आप कैसी हैं। अभी चंद रोज पहले मैंने अपनी छोटी बहन को फोन किया सुबह सुबह, मैंने कहा बहना तो ठीक तो है, तू कैसी है, तू खैरियत से है। मेरी बहन कहने लगी भैया मैं ठीक ही तो रहूंगी, मुझे क्या हो सकता है, मैं ठीक ही तो रहूंगी। रोजाना आप मुझसे यही पूछते हो हैं कैसी हो कैसी हो, अरे अच्छी ही तो हूँ। फिर मेरी बहन ने एक ऐसा जुमला कहा जिसने दिल को ठंडा कर दिया। मेरी बहन कहने लगी, मैंने कहा बहना तू खैरियत से है, तू कैसी है। मेरी बहन कहने लगी भैया मैं अच्छी ही तो हूँ। जिस भाई बहन के पास इतनी मोहब्बत करने वाला भाई मौजूद हो उसको कभी कुछ नहीं हो सकता। जब मेरी बहन ने ये जुमला कहा मेरा दिल पूरे तौर पर ठंडा हो गया। और अजीजों, आए नौजवानों, आए मुल्क हिंदुस्तान के नौजवानों, आए भगवानपुर के अच्छे लोगों, आए बाय बंगाल के प्यारे लोगों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक गुजारिश करूंगा, एक अपील करूंगा। अगर आप हफ्ते में 2 मरतबा नहीं 10 मरतबा भी, 100 मरतबा भी, या रोजाना अपनी ससुराल को 10 मरतबा फोन करें, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन आपसे मैं एक अपील करूंगा कि आप हफ्ते में 1 मरतबा अपनी बहन को जरूर फोन कर लिया करो। करोगे इंशाल्लाह? अपनी बहन को जरूर फोन करके खैरियत मालूम कर लिया करो और कहा करो बहना तू कैसी है, तू ठीक तो है। मैं हर जगह यही बात कहा करता हूँ। क्यों? उस बहन ने मुझसे ये कहा था कि आप मेरी कहानी हर भाई को सुना देना, हर जलसे में बता देना, ताकि किसी भाई की बहन के आंखों में आंसू ना आए। हाँ, इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, अगर आप हफ्ते में 10 मरतबा ससुराल को फोन करें मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1 मरतबा अपनी बहन को भी फोन कर लिया करो, खैरियत मालूम कर लिया करो और कहा करो बहना तू कैसी है, तू खैरियत से है, तो ठीक तो है। अगर ईद का मौका है जहाँ अपने लिए जोड़ा बनवाते हो, जहाँ अपनी बीवी को 10,000 का सूट बनवाते हो, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर अपील करके जा रहा हूँ, फिर रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ,
پھر گزارش کر کے جا رہا ہوں کہ آپ اپنی بہن کو بھی 500 کا جوڑا ہدیہ کر دیا کرو، 500 کا جوڑا گفٹ کر دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم، اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلائے گا، آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں بتائے گی، آپ 500 کا لے کر کے پہنچ جائیں گے، آپ کی بہن ساری محلے کی عورتوں کو دکھاتی پھرے گی، کہے گی دیکھو یہ میرا بھیا لایا ہے، یہ میرا بھائی لایا ہے، یہ میرے میکے سے آیا ہے، میری امی نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے ابو نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا بھیا میرا بڑا خیال کرتا ہے۔ ہاں ہاں، تھوڑے بہت کھلونے، چند پیسوں کے کھلونے اور یا شوز یا کپڑے اپنے ننھے منھے بھانجوں کو بھی گفٹ کر دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے پھریں گے، کہیں گے دیکھو یہ میرا ماما آیا ہے، میرے لیے کھلونے لایا ہے، میرے لیے شوز لایا ہے، میرے لیے کپڑے لایا ہے، میری نانی نہیں ہے تو کیا ہوا، نانا نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا ماما میرا بڑا خیال کرتا ہے۔ اے لوگو، محبت کے ساتھ زندگی گزارو، زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کو محبت کے ساتھ گزارو۔ اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کر کے آؤ، انہیں علم دین پڑھاؤ گے انشاءاللہ۔ ہاں ہاں، آج جو میں اس مقام پر بیٹھا ہوں، یہ میرے والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اور آج میں فخر سے کہتا ہوں، اگر میرے ماں باپ نے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہ بیٹھا ہوتا۔ بہت میں چھوٹا سا تھا کہ مجھے باہر بھیج دیا گیا تھا پڑھنے کے لیے۔ بچپن کیا ہوتا ہے میں نے نہیں دیکھا، ہاں ہاں، کھیل کیا ہوتا ہے میں نے نہیں جانا، تماشے کیا ہوتے ہیں میں نے نہیں دیکھا۔ اے لوگو، آپ بھی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو۔ ہاں، میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بغیر چھٹیوں کے دن کے میں اپنے گھر میں آؤں چھٹی لے کر کے۔ میرے والد نے مجھ سے دشمنی کی، ہاں، پڑھائی کے معاملے میں، لیکن آج میں فخر سے کہتا ہوں اگر میرے والد نے یہ دشمنی نہ کی ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہ بیٹھا ہوتا۔ لوگو، آپ بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، آپ بھی ان کو علم دین پڑھاؤ۔ جب میں گھر سے نکلتا، گھر سے چلتا تھا مدرسے کے لیے، رویا کرتا تھا، میری ماں بھی رویا کرتی تھی۔ ایک دن میرا والد میری ماں سے کہنے لگا، تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سمجھتی ہو، مجھے اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہے، مجھے اپنے بیٹے سے اتنا ہی پیار ہے جتنا تمہیں پیار ہے۔ ہاں ہاں، کیونکہ یہ میرا بھی بیٹا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کا تارا اس سے دور رہے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے آنکھوں کا نور اس کے گھر سے دور رہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ لیکن میرے والد کہنے لگے میری ماں سے، اور جب میں چلنے لگتا میرے سر پر ہاتھ رکھتے، اور کہتے بیٹے تم صرف میرے بیٹے نہیں ہو، تم صرف اپنی ماں کے بیٹے نہیں ہو، میں تم کو سارے ملک کا بیٹا بنانا چاہتا ہوں، میں تم کو سارے لوگوں کو، سارے انسانوں کا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ پھر میرا باپ کہنے لگتا، جب میں روتا بچپن میں مدرسہ چلتا تو میرا والد کہنے لگا بیٹا ہاں ہاں، آج تو اپنے ایک باپ کو چھوڑ دے، علم دین حاصل کر لے، پھر ایک دن تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو جہاں جائے گا تجھے باپ کا پیار دینے والے لوگ مل جائیں گے۔ آئے میرے بیٹے، آج اپنی ایک ماں کو قربان کر دے، تجھے ہزاروں ماں کی دعائیں ملیں گی۔ تو آج اپنی 5 بہنوں کو قربان کر دے، جہاں جائے گا تجھے تیری بہنیں نظر آ جائیں گی، تجھے تیری بہنیں مل جائیں گی۔ عزیزوں، یہ میرے والد کے جملے تھے۔ اب دیکھو، میں سوچتا ہوں کاش میرا باپ زندہ ہوتا، اپنے کہے ہوئے جملے آج اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ پورا ملک پھرتا ہوں، بیرونی ممالک بھی جاتا ہوں، ودیش بھی جاتا ہوں، وہاں جہاں بھی جاتا ہوں والد کا پیار دینے والے، باپ کی طرح دعائیں دینے والے، ہاں سفید داڑھی والے مل جایا کرتے ہیں، مجھے دعائیں دیا کرتے ہیں۔ جہاں جاتا ہوں ایک ماں تو میں نے کھو دی، لیکن ہزاروں ماں کی دعائیں مل رہی ہیں۔ اپنے 2 بھائی تو میں نے کھو دیے، لیکن کتنے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو رات کے 2:45 بجے بھی اس بھائی کی بات کو سن رہے ہیں۔ ہاں اے لوگو، یہ سب دین کی برکت ہے، یہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ کتنے بھائی یہاں موجود ہیں، جہاں جاتا ہوں بھائیوں کا پیار مل جاتا ہے، جہاں جاتا ہوں بہنوں کی محبت مل جاتی ہے، جہاں جاتا ہوں ماں کی دعائیں مل جاتی ہیں، جہاں جاتا ہوں باپ کی شفقت مل جاتی ہے۔ آپ
سے میں گزارش کروں گا آپ بھی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجئے. آپ بھی اس کو صرف اپنا بیٹا مت بنائیے, سارے انسانیت کا بیٹا بنا دیجئے, سارے ملک کا بیٹا بنا دیجئے, سارے عالم کا بیٹا بنا دیجئے. اللہ کی ذات کی قسم, آپ کا بیٹا جہاں جائے گا اپنا بھی نام روشن کرے گا, اور آپ کا بھی نام روشن کرے گا, اور اسلام کا بھی نام روشن کرے گا. ہاں جتنی زندگی گزری سو گزری, آج کے بعد یہاں سے وعدہ کر کے اٹھو, ارادہ کر کے اٹھو. آپ سب بہت کثیر تعداد میں موجود ہو, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. دل سے دعائیں نکلتی ہیں, آپ سب میرے بھائی ہو, کوئی والد کی طرح ہے, کوئی چچا کی طرح ہے, کوئی بھائی کی طرح ہے, کوئی بیٹوں کی طرح ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے, اللہ سب کے تمام بگڑے کاموں کو بنائے. بس آخر میں آپ سے گزارش کروں گا, آج سے وعدہ کر کے اٹھو, انشاءاللہ آج کے بعد کی زندگی ایک مسلمان کی زندگی ہوگی. کو انشاءاللہ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, کو انشاءاللہ ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, کو انشاءاللہ ہاں ہر اعتبار سے آج کے بعد انشاءاللہ پورے طور پر ہم مسلمان نظر آئیں گے. نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. روزہ رمضان آ رہا ہے, انشاءاللہ مکمل روزے رکھیں گے, مکمل تراویاں پڑھیں گے انشاءاللہ. تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیوں کا وعدہ ہے. مشکات شریف میں روایت موجود ہے, تراویح کے ایک سجدے پر کتنی نیکیاں؟ 1500 نیکیاں. اور ایک دن میں کتنی رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے؟ 20 رکعت. 20 رکعت میں سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ 40 سجدے. 40 سجدے. اب 40 کو 60 سے ملٹیپلائی کر دیجئے تو کتنا ہوگا 15 سے ملٹیپلائی کر دیجئے, کتنا ہوگا؟ 60,000. کیا پتا چلا؟ ایک دن کی تراویح پڑھنے پر اللہ 60,000 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. 60,000 نیکیاں. جنت میں ایک باغ, جنت میں ایک محل کتنا بڑا یہ تو نہیں بتاؤں گا, لیکن اس محل میں دروازہ کتنا بڑا ہے یہ ضرور بتا دیتا ہوں. اگر اس کے دروازے کے اس پلے سے اس پلے تک جانا چاہو تو تمہیں 40 سال لگ جائیں گے. جب اس کا دروازہ اتنا بڑا ہے تو سوچو محل کتنا بڑا ہوگا. 60,000 نیکیاں, جنت میں خوبصورت محل, اور محل کے سامنے ایک باغ, الا وسوقها من ذهب, اور اس باغ کا ہر درخت سونے کا. یہ سب اللہ ایک تراویح کے سجدے پر عطا فرمائے گا. یہ رمضان آنے والا ہے, اس کی قدر کرو. رمضان میں غریبوں کی مدد کرو, کمزوروں کی مدد کرو, اور افطار کے وقت خوب دعائیں کیا کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا 2 خوشیاں روزے داروں کو رب ذوالجلال نصیب فرماتا ہے, وعند افطارہ وعند لقاء الرحمن. ایک تو افطار کے وقت, اور ایک تب جب پورے طور پر اللہ کے دربار میں اس کی پیشی ہوگی. اللہ نے جنت میں ایک دروازہ بنایا ہے جس کا نام باب ریان ہے, اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. روزے دار جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے, ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی, مشک اور عنبر کی خوشبو آئے گی. ان کو جنتی جوڑا پہنایا جائے گا, ان کو جنتی لباس پہنایا جائے گا, ان کو جنتی کھانا کھلایا جائے گا. ہاں ان کو پورے طور پر بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے گا. اے لوگو, ارادہ کرو انشاءاللہ رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے, انشاءاللہ مکمل تراویاں پڑھیں گے, انشاءاللہ اماں ابا کو ناراض نہیں کریں گے, والدین کی خدمت کریں گے, بہنوں کی خدمت کریں گے, بیٹیوں کی خدمت کریں گے. ہاں علماء کی عزت کریں گے, علماء کی قدر کریں گے. میں تمام کے تمام اراکین کمیٹی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے گھر میں میں مہمان ہوں. ہمارے عزیز مخلص مشفق بھائی محمد شفیق صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کی محبتوں کو سلامت رکھے. جب سے آیا ہوں خدمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تمام کمیٹی والوں کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں زبان سے نکلوائیں, اللہ اس پر آپ کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. طبیعت میں بشاشت نہیں, تھکن کے بہت زیادہ احساسات ہیں. ابھی صبح ہی میری پھر فلائٹ ہے, فوراً مجھے نکلنا ہے. اب مجھے اجازت دیجئے, اللہ چاہے گا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جو باتیں بچی ہیں انشاءاللہ آئندہ عرض کی جائیں گی. لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضی والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب. اے خدا, جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے, تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے, پر یہ دعا ہے کہ الہ موت کے
وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.